علماء یہود و نصارہ بھی آئے، اہل زبور بھی بلائے گئے، سارے کے سارے جب تشریف آ گئے تو امام بھی تشریف لے آئے۔ اب دربار سجا تو ظاہر ہے کہ عیسائی جو تھا وہ انجیل کے ساتھ آیا، یہودی جو تھا وہ تورات کے ساتھ آیا، زبور والا جو تھا وہ اس کے ساتھ آیا، اور مگر ادھر سے امام خود تشریف لے گئے۔ بظاہر قرآن امام کے ساتھ موجود نہیں تھا، مگر اگر آپ نگاہ بصیرت سے دیکھیے تو وہ ہے جس کے دادا نے موسیٰ سے بہتر توریت پڑھی، عیسیٰ سے بہتر انجیل پڑھی، داؤد سے بہتر زبور پڑھی، اور قرآن کا تو معاملہ ہی نہیں، اس لیے کہ یہ جو کہتے ہیں وہی قرآن ہو جاتا ہے۔ امام تشریف فرما ہوئے، گفتگو کا آغاز ہوا، حالانکہ یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ انجیل کے کئی نسخے موجود ہیں، تورات کے بھی کئی نسخے موجود ہیں، تو اب امام عالی مقام جواب دے تو بہت ممکن ہے وہ کہے کہ صاحب ہمارے یہاں والی میں تو نہیں ہے۔ اب امام عالی مقام کے سامنے جو وہ بیٹھا ہوا شخص اپنے پاس رکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہے، اور اس نے اس صدر کو چھوڑا کہ جس میں پیغمبر کا تذکرہ تھا، تو امام نے فرمایا چھوڑ کیوں رہا، وہاں کو پڑھ تو جا ہمارے جد کا تذکرہ کیا۔ یہودی نے اس صفحے کو چھوڑا گا جہاں ذکر پیغمبر تھا، امام نے فرمایا کہ چھوڑ کے آگے کیوں پڑھ رہا ہے، پڑھ تو پوری طریقے سے جہاں ہمارے نبی کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے توریت سے محمد کو ثابت کیا، انجیل سے محمد کو ثابت کیا، زبور سے محمد کو ثابت کیا۔ یہ ایک جملہ کہے بغیر یہاں سے آگے نہیں پڑھوں گا، یہ امام محمد تقی تھے جو اپنی مقام پر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، مگر عیسیٰ کو انجیل میں محمد نظر آ رہے تھے، عیسائی کو، یہودی کو توریت میں محمد نظر آ رہے تھے، زبور والے کو زبور میں محمد نظر آ رہے تھے۔ اب یہ تو قسمت کی بات ہے کہ نظر آنے پر عیسائی کو انجیل میں محمد نظر آئے، توریت میں موسیٰ، توریت میں محمد نظر آئے، اور نہ نظر آئے تو مسلمان کو قرآن میں علی نظر آئے۔ صلوات پڑھے پر محمد ظاہری کے 18 برس امام محمد تقی نے گزارے۔ یہ حالات اور سیاسی نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو بڑے عجیب و غریب حالات۔ مامون عباسی نے ابھی چند دن پہلے بات کو تحریر دیا ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ مامون کا زمانہ حکومت اسلامی حکومت کا سنہرا دور ہے۔ اسی سنہرے دور میں دربار امام محمد تقی نے وہ دھجیاں خلافت سازی کی اڑائی ہیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس کو سپورٹ کر رہا تھا وہ کہاں ہے، یحییٰ ابن اقسم جیسے اور دیگر وہ لوگ۔ مثلا جب امام تشریف فرما ہوئے کمسینی میں مدینے میں، عبید اللہ جندی نام کا ایک شخص ہے جو ڈھونڈ کے لایا گیا، اسی بنیاد پر کہ وہ آگے امام کو پڑھائے۔ اکثر ویکینسی جب اخبار یا کسی دوسری جگہ شائع ہوتی ہیں تو اس میں اکثر نیچے ایک نوٹ لگا ہوتا ہے، کسی خاص ڈگری کا تذکرہ ہو یا کسی اور خاص صلاحیت کا ذکر ہو، اور صاحب اگر یہ صلاحیت موجود ہے تو فوقیت دی جائے گی۔ ہوتا ہے جس زمانے میں امام محمد تقی کے لیے پڑھانے کے لیے استاد ڈھونڈا جا رہا تھا، تو حکومت نے جو اشتہار شائع کیا تھا اس میں شرطی دشمنی ہے اہل بیت، جو بغض اہل بیت میں جتنا زیادہ شدید ہوگا اسی کو معین کیا جائے گا کہ وہ جواد الائمہ کو پڑھائے۔ اور ڈھونڈنے کو مل گیا جو عبید اللہ جندی نام کا ایک شخص، امام کو تھوڑے دنوں اس کے ساتھ رکھا گیا، اور جب تھوڑے دنوں اس کے ساتھ رکھا گیا تو دربار مامون کے کسی سرکاری آدمی نے ایک دن اس سے پوچھا، کہو بھائی جندی غلام ہاشمی کے کیا حال ہے؟ غلام عربی میں اس میں لڑکے کو کہتے ہیں، تو کہو بھائی غلام ہاشمی کے کیا حال ہے؟ حالانکہ وہ یہی بنیاد پر تھا کہ شدید ترین دشمن اہل بیت ہے، مگر جیسے ہی اس سے پوچھا کہ غلام ہاشمی کے کیا حال ہے تو اس نے پوچھنے والے کے منہ پر ہاتھ رکھے گا ذرا تہذیب سے بات کرو، وہ غلام ہاشمی کہیں سے ہاشمی ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تقی جواد کو میں پڑھا رہا ہوں، حقیقت تو یہ ہے کہ میں خود ان سے پڑھ رہا ہوں۔ میں علم کے ایک باب کو کھول کے ان کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے متعلق 70 باب کھول کے میرے سامنے رکھتے ہیں۔ میں قرآن کی کسی ایک آیت کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کی تعویل اور تنزیل اور تفسیر کے بارے میں بھی مجھے بتا دیں۔ یہ ہے امامت
ایک حدیث جو میں نے اپنی نظر سے کتاب میں پڑھی وہ بیان کر رہے سنیے، خدا کی قسم روح تازہ ہو جائے اگر آپ محسوس کر لیں اس حدیث کو جو امام رضا نے فرمائی نبی امام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بیٹے سے زیادہ مبارک اولاد اسلام میں پیدا ہی نہیں. بڑی خاموشی سے سن لیا بھائی. امام رضا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے بیٹے سے زیادہ مبارک اولاد اسلام میں پیدا ہی نہیں کی، اور فرمایا کہ اللہ نے میرے اسی بیٹے کے ذریعے اپنے شیعوں پر عظیم برکتیں نازل کی. میرے اسی بیٹے کے ذریعے شیعوں کے لیے عظیم برکتیں نازل کی ہیں. اور پھر دوسرے موقع پر امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا، بلکہ ایسے نہیں، روایت کہتی ہے کہ جناب امام رضا علیہ السلام نے امام محمد تقی علیہ السلام آمد کا انتظار ویسے ہی کیا کہ جیسے پیغمبر نے مولا علی کی ولادت کا انتظار. جس کی شدت کے ساتھ پیغمبر کو مولا علی کی ولادت کا انتظار تھا، اتنی ہی شدت سے امام رضا کو امام جواد کی ولادت کا انتظار تھا. اور جب تشریف لائے اس دنیا میں ہمارے نوے امام کو گہوارے میں ہیں، چند روز ابھی ہوئے ہیں. ایک مرتبہ امام، اور یہ بھی روایت ابھی انشاءاللہ آگے تذکرہ کروں گا، کہ جب امام رضا علیہ السلام کہیں جانے لگے تو آپ نے فرمایا اپنی بہن سے، امام رضا اپنی بہن سے کہہ رہے کہ بی بی میں ضرورت کے تحت باہر جا رہا ہوں، آپ یہاں گہوارے کے پاس بیٹھیے، اپنی بہن کو بٹھا کے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ اہتمام ہو رہا ہے تاکہ جلوہ امامت زمانہ دیکھے. بہن کو بٹھا کے امام ضرورت کے تحت باہر گئے. جب تشریف لائے تو بی بی فرمانے لگی بھیا میں نے ابھی یہاں عجیب و غریب حالات کا مشاہدہ کیا. میں نے دیکھا کہ اس بچے نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کلام کرنے لگا. میں نے دیکھا کہ یہ میرا بچہ گہوارے میں کلام کرنے لگا، گفتگو کرنے لگا. جیسے ہی امام کی بہن نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا، میرا بھتیجا گہوارے میں کلام کرنے لگا، آپ نے فرمایا بیوی حیران ہونے کی بات نہیں ہے، ابھی تو اس بچے کے ذریعے اور بڑے بڑے عجائبات ظاہر ہونے والے ہیں. یہ میرا بیٹا صرف امام نہیں بلکہ میری امت میں شبیہ عیسیٰ ہے. اور کریں کیا؟ فرمایا کہ یہ میری امت میں شبیہ عیسیٰ ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ شبیہ موسیٰ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شبیہ موسیٰ بھی ہے اور یہ شبیہ عیسیٰ بھی ہے. اب سمجھے آپ زیارت وارثہ کا فلسفہ کیا ہے؟ اے موسیٰ کے وارث صاحب کو سلام، عیسیٰ کے وارث صاحب کو سلام. زیارت وارثہ صرف دو ہی لوگوں کے ساتھ، دو ہی اماموں کے ساتھ آپ کو صلاح سے ملے گی، یا امام حسین کے لیے اس طرح کے لفظ استعمال کیے گئے یا امام رضا کے لیے. زیارت وارثہ میں وراثت کے ساتھ سلام اگر کسی کو فہرست امامت میں کیا گیا ہے تو یا وہ امام حسین کو یا وہ امام رضا کو. صلوات پڑھے کیا فرمایا کہ یہ میرا لال شبیہ عیسیٰ. تو صرف کہہ بھی حضرت گزر نہیں گئے کہ شبیہ عیسیٰ، بلکہ ایک شخص امام کے پاس آیا، آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی، پریشان تھا. امام نے اسے بلایا، بلا کے اس کی تکلیف سنی اور ایک تحریر لی، اور تحریر لکھ کے اسے دے کے کہنے لگے فلاں حجرے میں گہوارے میں میرا بیٹا ہے، اسے لے جا کے یہ تحریر. نوے امام گہوارے میں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سن و سال رہا ہوگا. یہ شخص لے کے امام کی لکھی ہوئی تحریر نوے امام کے پاس پہنچا. گہوارے کے قریب دیکھ رہا تھا، حیرت زدہ کہ اس میں یہاں کسی تحریر دیں کہ ایک مرتبہ گہوارے سے امام نے فرمایا ادھر، اور آنے کے بعد فرمایا ذرا میرے بابا کی تحریر مجھے. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے امام کی لکھی ہوئی تحریر اس بچے کے حوالے کی جو گہوارے میں تھا تو کہتا وہ بڑے اسٹائل سے، بڑی جلالت کے ساتھ وہ تحریر پڑھتا جاتا تھا اور کھولتا جاتا. اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ بچہ، وہ شہزادہ جو گہوارے میں تھا، اس نے امام رضا کی لکھی ہوئی پوری تحریر کو پڑھا، اور پوری تحریر کو پڑھنے کے بعد مجھ سے کہا ذرا میرے قریب آ. وہ کہتا میں گہوارے کے قریب ہے تو اس شہزادے نے، اس بچے نے، اس مولود نے اپنے ننھے ہاتھ گہوارے
ایسے بلند کیے اور میری آنکھوں پر رکھے. کہتا جیسے ہی میری آنکھوں پر اس نے اپنے ہاتھ رکھے اس کے بعد سے پوری زندگی مجھے آنکھوں کی تکلیف نہیں. وہ عیسیٰ تھے کہ جو ایک مدت کے بعد مسیح بنائے گئے. یہ محمد تقی ہیں جو بچپنے میں شبیہ عیسیٰ ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد. شلالت اللہ نام نامی اس میں گرامی تو محمد ہے. آپ تقی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں, دوسرے لوگ جواد کے نام سے زیادہ جانتے ہیں. جواد اللہ, اور دو جملے سن لیجیے سیدھے میں بات. جواد ہمارے یہاں اردو زبان کا معاملہ ہے. اس کی بنیاد پر بہت سے لفظ ایسے ہیں کہ جو ہم بہت ہلکے میں استعمال کر کے نکل جاتے ہیں. اندازہ ہی تو کیا کہتے ہیں, جود و سخا. جود و سخا ایک ہی خاندان کے لفظ دونوں ملا کے استعمال کرتے ہیں, ایک ہی لفظ. جود و سخا میں زمین اور آسمان کا فرق. جود سخا, سخاوت کرنے والے کو کہتے ہیں سخی, اور جود کرنے والے کو کہتے ہیں جواد. فرق سنیں گے آپ, اللہ نے اپنے آپ کو سخی نہیں کہا, جواد کہا. ایک لفظ ہے بخیل, ایک لفظ ہے سخی, ایک لفظ ہے کریم, ایک لفظ ہے ایثار کرنے والا مؤثر, ایک لفظ ہے لطیف, اور اس کے بعد آخر میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے جواد. بخیل یعنی کنجوس. اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا وہ سب ہم نے اپنے لیے رکھا, کسی کو کچھ نہیں دیا, اسے کہتے ہیں بخل. جو ہے دشمنان اہل بیت کی سیرت کم سے کم شیعوں میں تو نہیں ہونی چاہیے. بخیل, بخل, سخاوت یہ ائمہ کی سیرت نہیں, یہ محبان اہل بیت کا شرف. سخاوت, سخاوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا وہ سب ہم نے اپنے لیے رکھا, کسی کو کچھ نہ دیا, اسے کہتے ہیں بخل. زیادہ اپنے لیے بچا لیا, کم خرچ کر لیا, اسے کہتے ہیں سخاوت. اور کم اپنے لیے رکھ کے زیادہ خرچ کر دیا, اسے کہتے ہیں ایثار. خاندان رسالت کی عطا کو کس خانے میں رکھیں گے, یوں سمجھ لیجیے روٹیاں ہیں 5, اگر یہ 5 رکھ لیں اور کچھ نہ دیں تو ہم کہیں نعوذ باللہ بخل کیا. 3 رکھ لیں 2 دے دیں تو ہم نے سخاوت کی. 2 رکھ لیں 3 دے دیں تو ہم کہیں گے ایثار کیا. لیکن یہاں عالم کیا ہے, یہاں تو 5 اٹھا کے دے دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایثار اور سخاوت سے آگے کی منزل ہے, اسے کہتے ہیں کرم. جب کہیں بغیر مانگے عطا کیا جائے تو اسے کہتے ہیں کرم. لیکن کرم سے آگے کی ایک منزل کا نام ہے لطف. لطف و کرم میں جو فرق ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ جب کہیں بغیر مانگے ہوئے برابر سے بٹتا ہو تو اسے کرم کہتے ہیں, اور اسی میں کسی کو اگر اضافی دے دیا جائے تو اسے لطف کہتے ہیں. مثلا مجلس کے اختتام پر تبرک تقسیم ہوا تو جیسے ہی جو تھا وہ کوئی شاعر نکلا یا کوئی نوخان نکلا تو بانٹنے والے نے اسے 2 دیے. آپ نے پوچھا بھائی سب نے کو 1 دیا, انہیں کیوں 2 دیے؟ تو آپ نے بتایا کہ اس نے پیشانی کی. آپ خاموش ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس میں شرکت برابر سے کی, مگر یہ جو اضافی ملا یہ کسی خاص وجہ سے ملا. یہ جو اضافی ہے اسے کہتے ہیں لطف. اللہ کا کرم بغیر مانگے کتنا ہے. بغیر مانگے اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں بغیر مانگے مانگنے کے قابل بنا دیا. ہم نے غور نہیں کیا, میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کیا, بغیر مانگے ہوئے ہمیں مانگنے کے قابل بنا دیا. یہ ہے اللہ کا کرم. بغیر مانگے وجود عطا کیا, بغیر مانگے ماں عطا کی, بغیر مانگے باپ عطا کیا, بغیر مانگے بھائی عطا کیا, بغیر مانگے خاندان عطا کیا, بغیر مانگے عزیز عطا کی, بغیر مانگے حفاظت عطا کی, بغیر مانگے رزق عطا کیا, بغیر مانگے حفاظت, بغیر مانگے عزت دی, بغیر مانگے شہرت دی. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس نے بغیر مانگے دی, یعنی کچھ اس حد تک پہنچا دیا کہ کچھ مانگنے کے قابل ہو گئے. تو یہ ہے اس کا کرم کہ اس نے بغیر مانگے وجود دیا, محبت کرنے والی ماں دی, شفقت کرنے والا باپ دیا, حفاظت کرنے والا خاندان دیا, محبت دی, عزت دی, رزق دیا. لیکن یہ وہ کرم ہے جو کائنات کے ہر شخص پر ہے.
مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، مومن ہو غیر مومن ہو، یہودی ہو عیسائی ہو، اس نے باپ کسی مذہب کے تحت ادا نہیں کیا، ماں کسی خاندان کے بنیاد پر ادا نہیں کی، بغیر مانگے ہوئے کائنات کے انسانوں پر یہ کرم اس نے کیا اور ہمیں محبت اہل بیت کرنے والے گھرانے میں پیدا کیا، یہ اس کے لطیف ہونے کے نام ہے۔